قدم پر قدم کے شاذلیان سے. ایک شخص ملا تھا، اس نے میری توجہ کروائی تھی. وہ کہہ رہا تم نفس کو طے کرنا چاہتے ہو نا، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی معاملہ آپ کی ذات کے ساتھ ہو جائے تو وہاں صابر بن جاؤ. وہاں کیا کرو؟ صابر بن جاؤ. صبر کو سیکھ لو گے، نفس کے راز سے اللہ اشکار کر دے گا. شہوت تو ہے اس کے اندر، اب بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہیں جس لیے انسان قتل و غارت بھی کرتا ہے، جس کے لیے انسان چوری بھی کرتا ہے، جس کے لیے انسان شراب نوشی بھی کرتا ہے، جس کے لیے انسان جوا بھی کھیلتا ہے، جس کے لیے انسان دغا بازی بھی کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دھوکہ بھی دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی ذات کو برائی کے راستے کے اوپر بھی چلاتا ہے. جب اللہ کی طرف اس کو نعمت میسر ہونا شروع ہو گئی، اور جس انسان نے نفس کی عبادت صحیح معنوں میں کرنی اور سیکھنی ہو تو اپنے نفس کے اوپر صبر کرنا شروع کر دے. کیا کر دے؟ صبر کرنا شروع کر دے. اللہ اس کے راز اس کے اوپر اشکار کر دے گا. دل کو اللہ رسول کے قرب میں لے جانا چاہتا ہے، ان کی محبت اس میں رچانا اور بسانا چاہتا ہے، تو یہاں پر اس کے اوپر شکر ادا کرنا شروع کر دے. قناعت اختیار کرے، جو اللہ نے دیا اس کے اوپر راضی رہے، جتنا دیا اس کے اوپر وہ راضی رہے. کسی کی کوئی چیز اس کے دل کے اندر نہ لگے. کسی نے کوئی بات کہہ دی، گالی دے دی، برا جملہ کہہ دی، میرے دل میں لگ گئی ہے. اللہ رسول کی یاد کے علاوہ کوئی یاد باقی نہ رہے دل کے اندر، کوئی بات نہیں. فانی ہے، وجود فنا ہو جانا ہے. مجھ سے پہلے والے بہت سارے فنا ہو گئے، بہت سارے اپنی خواہشاتوں کے ساتھ قبر کے اندر پہنچ چکے، میں نے بھی پہنچ جانا ہے. کسی زبان سے میرے لیے عزت کا یا برائی کا انتخاب کیا گیا، اللہ نے مقدر اسی کے اوپر کیا تھا، میں تب بھی راضی ہوں. میں تو ہر نعمت کے اوپر جو اللہ نے مجھے دی ہوئے میں اس کا شاکر رہوں گا، نہ صرف زبان سے، دل سے شکر گزار. اس کے اوپر شکر ادا کرتے رہے. اب شکر تو کیسے ہوتا ہے؟ کہیں ماں باپ کو سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں، جوان ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ جان جاتے ہیں، بہت زیادہ علم حاصل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ابا جی کو اتنی سمجھ نہیں ہے، اماں جی کو اتنی نہیں ہے، تمہیں زیادہ آ چکی. ان کے بال ایسے ہی سفید ہو گئے، انہوں نے معاشرے کو دیکھا ہی نہیں، انہوں نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں، تو زیادہ سمجھنے والا شروع ہو گیا. میں نے آپ کو کہا نا، بعض اوقات انسان کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی پکڑ میں وہ آتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کس کے خلاف کس نے کون سے الفاظ استعمال کیے ہوتے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا مد مخالف کوئی ہو تو اسی کو کوئی آپ بری بات کہو گے اس کو بری لگے گی. آپ کے عزیز و اقارب کے اندر سے بھی جب آپ اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرو گے، ان کے متعلق کوئی جملہ کہو گے، ہو سکتا ہے آپ کو ان سے یہ توقع ہوتی کہ آپ کی زبان سے یہ جملے نکلیں گے، اگر نکل گئے تو ان کی تو دل آزاری ہو گئی نا. جنہوں نے آپ کو اولاد کی طرح پالا ہوگا، اٹھایا ہوگا، بہت ساری چیزیں آپ کو سکھائی ہوں گی، سمجھائی ہوں گی، آپ تو کر بیٹھے نا. بے شک آپ نمازی رہو، بے شک آپ تہجد گزار رہو، بے شک آپ نیکیاں کرتے رہو، لیکن اس زبان سے آپ وہ کام تو کر بیٹھے نا، ان الفاظوں کو بول بیٹھے نا، انہی کی پکڑ میں آپ آؤ گے ضرور. خیر، اب یہاں پہ جب انسان اس لطیفے کے اوپر محنت کرتا ہے، اس کو شکر گزار ہونا پڑتا ہے. اب جہاں غیظ اور غضب اس کی مخالفت میں آڑے آتا ہے، اس کی حمایت میں جو چیز کام کر رہی ہوتی ہے روح کے اوپر، یاد رکھنا وہ رحم کی صفت ہوتی ہے. وہ کس کی صفت ہوتی ہے؟ رحم کی صفت ہوتی ہے. اب جس شخص کے اندر رحم ہو نا، وہ کہتے ہیں لوگ کہ بڑی رحم والی روح ہے، بڑا رحم دل انسان ہے. بے رحم کے متعلق تو کیا کہتا ہے اللہ؟ لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، حضور کا فرمان کہ اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا جو لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا. اس کی روح کے اندر وہ غیظ اور غضب ہونے کی وجہ سے کوئی معاملہ پیش آ جائے تو وہاں پر وہ دور حاضر کا بڑا جج بن جاتا ہے. انصاف ایسے ہوگا، ہر چیز کو بلا دیتا ہے. تو مجھے اس وقت اختیار دیا گیا ہے. سب سے بڑا حاکم تو وہ ہے اوپر بیٹھا ہوا. جب وہ انصاف کرنے کے اوپر آتا ہے، جب وہ رسیوں کو کستا ہے، جب وہ اپنے شکنجے میں کسی کو لیتا ہے، وہاں سے کوئی نکل نہیں سکتا. تو یہاں پر اگر آپ نے لطیفہ روح کا مقصود حاصل کرنا ہے تو آپ اپنے وجود کے اندر رحم کی صفت کو لے کے آؤ گے. یہ اللہ رسول کا حکم ہے. اب آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا شرع صدر ہے جہاں انسان کے سینے میں بغض ہوتا ہے، اور جو چیز انسان کی اس جگہ کو ترقی دیتی ہے، یاد رکھنا وہ عجز ہے، عاجزی ہے. وہ کیا ہے؟ عاجزی.
کسی کا بوجھ نہیں، تاکہ وہ عاجزی آپ کے سینے کے اندر موجود ہو کہ کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہو اللہ کے لیے، مخلوق کے ساتھ نیکی کر رہے ہو اللہ کے لیے، مخلوق کے ساتھ معاملات کر رہے ہو اللہ رسول کے حکموں کی اتباع کرتے ہوئے۔ اب اس سے بڑھ کے جو آگے تھے جاؤ، آپ یہ چاہتے ہو کہ یہاں میری وہ آنکھ کھلے اور وہ نظارے باطن کے اللہ مجھے ظاہر میں کروائے اور ان کا حصول مجھے ہو۔ اب آپ نے نفس کے اوپر صبر کیا، دل کے اوپر شکر کیا، روح کے اوپر رحم کا کیفیت لے کے آئے اور دل سینے کے اندر عاجزی پیدا کر لی۔ اب یہاں پر آپ کو عاشق بننا پڑے گا۔ یہاں پر آپ کو کیا بننا پڑے گا؟ عاشق کس کا؟ اللہ اور رسول کا۔ جب یہ کیفیت پیدا کر لو گے کہ جو بھی عمل کروں گا میں اللہ رسول کے عشق میں آ کے کرتا ہوں، یار مجھے اس عمل کو کرتے کو مشکل پیش نہیں آتی، میں اپنے دکھلاوے ریا ہر چیز کو پیچھے چھوڑتا ہوں، اللہ رسول کے لیے کرتا ہوں۔ مجھے پوری رات قرآن کا عمل کرنا پڑے میں کروں گا، اس کو کرنے سے پہلے اٹھوں گا نا۔ جو بھی میں عمل کروں گا رب کی ذات کے لیے کروں گا۔ اس کے بعد اگر آپ نے لطیفہ اخفا کے اوپر محنت کرنی ہے اور اس کے فیوز اور برکات کو حاصل کرنا ہے، کسی قسم کا کبر آپ کے وجود کے اندر موجود ہے اس کو آپ کو مٹانا پڑے گا۔ یہاں آپ کو صادق بننا پڑے گا، وہاں جو ہے عشق کی عاشق کی کیفیت، یہ کیفیت اپنے وجود کے اندر لانی پڑے گی، تب جا کے آپ کو ان چیزوں کا حصول ہوگا۔ وہ علم باطن انسان کے وجود کے اوپر کھلتا ہے، پھر انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کا مصداق بنتا ہے کہ ہر زمانے میں لوگ ایسے رہیں گے جن کے دلوں کو اللہ رب العزت شرح صدر کرتا جائے گا، حکمت کے چشمے ان کے دلوں کے اوپر پھوڑتا رہے گا اور ان کی زبان سے وہ جاری ہوتے رہیں گے۔ اب یہ سارے لطائف ہیں، جب ان کے اوپر اس درس کے اوپر محنت کرتا ہے تب جا کے قرآن حکیم کی یہ آیت اس کو سمجھ آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اللہ بھی کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب لوٹ رہا ہماری طرف، ہم تجھ سے راضی تو ہم سے راضی۔ اب تیرا مقام کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی، تو مقام عبدیت میں داخل ہو جا اسی دنیا میں رہتے ہوئے۔ اب اس سے انتہا اگر ہوگی تو تیرا مقام انتہا یہ ہے وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت کے اندر۔